ارباب علم و دانش حضرات، علماء کرام، صوفیاء محترمین معظمین اور سب اہل محبت، الحمدللہ ہمارے لیے زندگی کے یہ لمحات بجا طور پر اتنے قیمتی ہیں کہ ہم انہیں اپنی نجات کا ذریعہ قرار دے سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ رب کریم نے نبی رحمت علیہ السلام کو ان خصائص سے نوازا ہے جو بس آپ ہی کو عطا فرمائے۔ خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اسی میں پایا جاتا ہے، کسی اور میں نہیں۔ تو نبی رحمت علیہ السلام کے خصائص و کمالات قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں، بلکہ یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں ہے، قرآن اترا ہی حسن مصطفیٰ کے بیان ہے، اس لیے کہ لوگ اندھے تھے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سید آدم علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے لوگ نری گمراہی میں تھے، نری گمراہی میں تھے۔ تو رب ذوالجلال نے نبی رحمت سید آدم علیہ السلام کو القرآن عطا فرمایا۔ 23 برس مسلسل قرآن کریم کے فیوز و برکات کی قلب مصطفیٰ علیہ السلام پہ بارش ہوتی رہی۔ ایک زمین پر 1-2 گھنٹے بارش ہو جائے تو اس کا سینہ پھولوں کا گنجینہ ہو جاتا ہے، اس کی اداسیاں مٹ جاتی ہیں، اس کی زمین کی اس کو دیکھنے والوں میں جو اداسی ہوتی ہے وہ فرحت میں بدل جاتی ہے، اور یہ بارش کے قطرے اتنی جذب ہو جائیں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم جب سے دنیا پر سید آدم علیہ السلام کی برکت سے متجلی ہوا، دنیا جا رہی ہے لیکن قرآن پاک موجود ہے۔ قرآن شریف مٹنے کو نہیں آیا، قرآن شریف مٹے ہوئے کو تازہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم کفر کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ایمان والوں کو جلا بخشنے کے لیے آیا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، رب کریم نے قرآن پاک میں سرکار دو عالم نبی رحمت علیہ السلام سے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یا رسول اللہ علیہ السلام جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے کٹ کر اسی کی طرف منقطع ہو جائے، یعنی آپ کی توجہ قلب اطہر کی، ادراک کی، احساس کی، آپ کی معقولیات کی، آپ کی نگاہ کی، آپ کی سوچوں کی، اس کی توجہ کسی سمت نہیں ہونی چاہیے میرے سوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سید آدم علیہ السلام نے اس حکم کی تعبیر کی، کیوں خاموش ہیں آپ؟ میں بازار میں پیاز بیچنے والوں سے تو کچھ نہیں عرض کر رہا، آپ تو اللہ والوں کے دربار میں بیٹھے، اگر آپ بھی جواب نہیں دیں گے تو پھر میں فقیر آدمی ہوں، خیرات مانگنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ نہیں دیں گے تو میں چلا جاؤں گا کوئی اور دروازہ دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ رب ذوالجلال نے نبی رحمت علیہ السلام کو جن کمالات و صفات، جن خصائص و شمائل، جن عادات و مکارم، محاسن، فضائل، فواضل
جو عطا فرمائے ہیں سید عالم علیہ السلام میں وہ ہمیشہ چمکتے دمکتے رہے یا نہیں؟ تو سرکار متبتل اللہ تھے یا نہیں؟ جب سرکار تشریف لاتے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات صحابہ کرام کو بھول جاتی تھی، وہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے، تو سرکار ہی کو دیکھتے رہتے تھے۔ حد ہو گئی یاد، سرکار کے غلام اور منگتے اور فقیر یہ سرکار کو کیوں نہ دیکھے؟ منگتے جو ٹھہرے، منگتے کا کام ہے سخی کے چہرے کو دیکھنا، نہیں تو دروازے کو دیکھنا، جھولی پھیلا کے اس کے دروازے کو دیکھتا رہے کہ کبھی تو مجھے خیر مل جائے گی نا۔ فقیر سخی سے مانگتا ہے، دروازہ دیکھتا رہتا ہے، اگر سامنے ہے تو چہرہ دیکھتا رہتا ہے۔ یہ تو منگتوں کا کام ہے، یہ تو فقراء کا کام ہے، جو ارباب حاجت کا کام ہے، وہ کیوں نہ دیکھیں؟ کیونکہ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم سارے مخلوق ہیں اور سارے محتاج ہیں، ہم کیوں نہ دیکھیں؟ رب رب ہو کر پیدا کر کے بے نیاز ہو کے مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ پڑھو قرآن شریف، قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ کوئی درخواست نہیں ہے سبحان اللہ کہہ کر مجھ پہ احسان نہ چڑھاؤ۔ ضمیر مجبور کرے اور آپ خاموش رہیں تو پھر قیامت کو جواب دہی کے لیے تیار ہو جائے۔ رب فرمائے گا میں نے اتنا حسین و جمیل محبوب دے دیا تمہیں کہ بھیج کر تم میں اسے دیکھتا رہا، تم کیوں سبحان اللہ نہیں کہتے؟ میں کیا کہتا ہے آئی شنتم ہو آئیو، تم کون ہو؟ دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے۔ محمد محفوظ الحق دیکھنے کے قابل نہیں ہے، جو لفظ نکلتے ہیں ان پہ تو توجہ کرنا چاہیے نا۔ مجھے کھوئے کھوئے بیٹھنا یہ محفلوں کی توہین ہے، جن کے نام بھی مضمن ہیں ان کے نام کی توہین ہے۔ یہاں ایسے بیٹھو جب پھول کھلتا ہے تو موسم بہار کہلاتا ہے، جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو سنی مسکراتا ہے، یہ ہمارے امام کا موسم بہار ہے، بہار ہے۔ آپ کے ہمارے صوبائی صدر مقام لاہور داتا کی نگری، اس کے فٹ پاتھ یہاں پودے لگے ہوئے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، لیکن کچھ وقت جاتا ہے یا تو کوئی توڑ لیتا ہے پھول، یا پھول پتیاں خشک ہو کر گر جاتی ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب کریم نے تو محبوب پاک کو حسن کے وہ پھول دیے ہیں، قیامت تو آئے گی لیکن ان کے حسن کی پتیاں بکھریں گی نہیں۔ الذی یراک حین تقوم۔ اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، سبق سناتے ہوئے گھبراتا ہوں، اللہ مجھے غلطی سے بچائے۔ یعنی آمین کہنے سے کوئی جیب سے جاتا ہے؟ آمین ہی نہیں کہتے۔ چلو نہ کہو، فقیر نے مانگ لیا ہے، عطا کرنے والوں نے عطا کیا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں الذی یراک، علماء کرام ہمیں پڑھاتے ہیں، ان کی خدمت میں بیٹھ کر یہ پڑھا ہے، ایک ہے ماضی، ایک ہے مضارع، ٹھیک ہے؟ چلو جو نہیں پڑھے وہ نہ کہے، تو علماء تو مجھے سبق دے۔ یرا جو ہے یہ ماضی ہے، الذی یراک، علماء فرماتے ہیں کہ مضارع جو ہوتا ہے یہ تجدد و استمرار کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ہے وہ آیا، یہ ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ایک مرتبہ آنے پر اس کا اطلاق صحیح ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ آتا رہتا ہے، فلاں داتا حضور کے دربار میں آتا رہتا ہے، یہ مضارع ہے۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، اس کی زندگی کا معمول یہ ہے کہ وہ آتا ہی رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یراک، خدا نے ایک مرتبہ نہیں دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔
یہ معنی نہیں ہے کوئی جرا کا کیا معنی ہے؟ یہاں مضارع کیوں آیا ہے؟ مضارع کس لیے ہے؟ مضارع ہے تجدد و استمرار کے لیے. اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. کیا ایبی کو دیکھتا ہے؟ ان گدوں سے پوچھو, ایک غیرت لوگوں سے پوچھو جو نبی رحمت علیہ السلام کو کھینچا تانی کر کے نفس کی سرکشی سے نبی پاک کو اپنی جیسا قرار دیتے خدا ان کو غرق کرے. ان سے پوچھو بعد وقت تو ایبی ہے, وہ جان کر تیری ماں تیرا بوتھا نہیں دیکھتی. محبوب کتنا چھوڑا حسین ہے, رب بنا کے دیکھتا رہتا. محبوب رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر خدا کی قسم ہے ایک لمحے کے لیے بھی عیب نہیں آیا. حضور عیبی بن کر نہیں آئے, عیب مٹانے کے لیے آئے. عیب مٹانے کے لیے آئے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ وَيُزَكِّیہم. ہماری آیت سبحان اللہ آفتاب محتاب ہے. میں نے وَيُزَكِّیہم کے لیے یہ مبارک الفاظ پڑھے. یُزَكِّیہم کا کیا معنی ہے؟ جو پاک فرماتا رہتا ہے. کیونکہ یہ مضارع نہ زکا نہیں ہے, یہ زکا نہیں ہے. یُزَكِّیہم اللہ انہیں حضور انہیں پاک فرماتے رہتے ہیں. مت سمجھو کہ بے ست شریفہ مکہ معظمہ میں ہوئی, وہاں جو پاک کر دیے مدینہ بھی آ گئے, وہاں جن کو پاک کر دیا. نہیں, فرمائے یُزَكِّیہم مصطفیٰ کا تزکیہ قیامت تک جاری ہے. سرکار موجود ہیں, میرے آقا جلوہ گر ہیں. خدا کی قسم ہے حضور یہاں بھی جلوہ گر ہے. حضور جلوہ گر ہے. ہم نے مٹ جانے والوں کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے محو ہونے والوں کا کلمہ نہیں پڑھا, ہمیں ان کا کلمہ ملا ہے جو مٹو ہوں کو زندہ کر دیتے ہیں. اب بعض مسائل مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گی کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس سلسلے میں ماہر ہیں. پوچھنا چاہوں گا کہ جو خود پاک نہ ہو وہ پاک کر سکتا ہے. آپ ماشاءاللہ وضو کر کے آئے ہیں, شیخ کے آستانے پر وضو کر کے آئے ہیں. اب بات چلتی ہے تو رکتی نہیں ہے. ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وضو نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے, کیونکہ رب فرماتا ہے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. قرآن پاک نے تو یہی فرمایا ہے, لیکن صوفیہ نے تو اور بھی راہ نکالا. پیروں کو مانتے ہیں, پیروں کو کیا مانا پیروں کو اگر ان کے حقائق تک رسائی نہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے ہیں, وضو کر رہے ہیں, نماز دور کا وقت نہیں, نماز دور کا وقت نہیں ہے, وضو کر رہے ہیں. وضو کھا رہا ہے, فرمایا حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. وہ سمجھ آ گئی. شکر ہے اہل محبت سمجھ تو گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب نماز میں وضو کر کے کھڑا ہوگا تو تو اپنی سجدہ گاہ کو دیکھے گا, لیکن جب تو وضو کر کے پیر کو جائے گا اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. باقی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھنا نماز سے بھی بڑی عبادت ہے. وضو کر کے مسجد شریف میں آ کے محل حضور کی زیارت کرتے ہیں. اچھا جی میں جب پوچھنے لگا تھا وہ تو درمیان میں بات آ رہا ہے. وَيُزَكِّیہم آپ وضو کر کے آئے ہیں, وضو کر کے آئے ہیں. وضو کس سے کیا ہے؟ پانی سے کیا ہے, گلی کی نالی سے کہ پانی سے؟ بات تو صاف ہے. ماشاءاللہ مسائل کو آپ جانتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ آپ کی زیارت سے مجھ پر بھی انکشاف ہو رہا ہے. پانی تب وضو کے لیے قابل استعمال ہوگا جب پانی خود پاک ہو.
جب پاک ہوگا تو میرے جیسا خطاکار وضو کرے موسیٰ توفیق الہی سے تو وہ پانی اس کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور ایسا پاک کرتا ہے کہ یہ ناخن یہ چمڑا پانی وضو کا ناخن اور چمڑے کے درمیان میں سے گناہوں کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ حدیث شریف پڑھا کرو اللہ والو، قرآن پڑھو، حدیث پاک پڑھو۔ حضرت خطیب الاسلام مولانا محمد عنایت احمد صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر یہی کاروبار کیا ہے، یہی کاروبار کیا ہے۔ الحمدللہ یہ لوگ بڑے کھڑے ہیں، یہ لوگ بڑے عظیم ہیں، یہ لوگ ان کی زندگی بڑی باکمال زندگی ہے، اس لیے کہ انہوں نے دماغی یعنی امراض دماغی حقائق کے ساتھ متمثل ہو کر وقت نہیں گزارا، یہ رہے اس دنیا میں تعلق رسول اللہ کے قدموں سے ہوتا ہے۔ سوچتے ہیں مولا میں کل خطبہ پڑھوں گا، دل چاہتا ہے کہ سرکار کا میلاد بیان، یہ معراج مبارکہ بھی آ گیا، دل چاہتا ہے معراج ہی بیان کروں۔ یہ جناب محترمہ رمضان پاک آ گیا کہ میں کا قرآن پاک کے نزول کو یہ انہی سوچوں میں لگے رہتے ہیں، تو جن کی سوچیں اتنی پاکیزہ ہے خود بھی تو پاک ہے، تو خود بھی تو پاک ہے۔ تو وضو وہ پانی کے قابل استعمال ہوتا ہے وضو کے لیے جو خود پاک، اللہ فرماتا ہے بھائی زکی ہیں۔ اور یہ بھی سن لے علماء سے سن کے کہہ رہا ہوں، جب آپ پانی وضو سے وضو کر لیتے ہیں پانی سے، جو پانی وہ ٹب میں بہہ جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے وہ مستعمل ہے، اور مستعمل پانی کے لیے فقہا کے مختلف احکام ہیں، کسی نے مکروہ قرار دیا ہے، کسی نے مباح قرار دیا ہے، کسی نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، یہ مفسر یعنی فقہا کے ترجیحات ہیں۔ اس لیے کہ وہ پانی جس سے آپ نے وضو کیا وہ پاک تھا، وضو کر لیا تو آپ کو اس نے پاک کر دیا۔ اب وہ پانی ہے تو صحیح نا، برتن میں ہے یا نالی میں چلا گیا، اب وہ پانی جو آپ تک نہیں پہنچا وہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، تو جب آپ نے استعمال کر لیا آپ کے جسم سے جدا ہوا، اب وہ آپ کو پاک کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اب آلودہ ہو گیا ہے، پاک نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ہے معبود ساری کائنات کو پاک کرتا ہے، پاک کر رہا ہے، خود آلودہ نہیں ہوتا، آلودہ نہیں ہے۔ یہ پاک اسلام آلودہ نہیں ہے، وہ بے غیرت لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ نبی میرے جیسا ہے، بے حیا کہیں گے تو جوانی میں آئے تو فریل ہو جاتا ہے، تو بڑھاپے میں بڑھے تو خطاب باتیں آتی ہیں، تو بادشاہ بن گیا تو لڑکی بن جاتا ہے، تو تاجر بن گیا تو بہت بڑا خبیث ہو جاتا ہے۔ معبود پاک نے ساری کائنات کے سامنے ساری زندگی گزاری، اور جو کانٹے ان کے قدموں کے نیچے آ گئے وہ پھول بن گئے۔ سبحان اللہ، قرآن شریف ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے فقیر کو خیر مل جائے نا کسی کے دروازے سے تو وہ ساتھی کو کہتا ہے یہ خیرات مجھے فلاں سے ملی، یہ خیرات مجھے فلاں سے ملی ہے، تو اہل سنت و جماعت کو حسن سرکار اسلام کی خیرات قرآن شریف سے ملی ہے۔ قرآن شریف پڑھتے سارے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو قرآن شریف پڑھ کر جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ پڑھو حدیث شریف، حیران ہو گئے، میرے آقا فرماتے ربا قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بے شمار قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن شریف پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پر لعنت بھیجتے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن پڑھا لعنتی کیوں ہو گیا؟ قرآن شریف کی تلاوت کی تو لعنتی کیوں ہو گیا؟ اس لیے لعنتی ہو گیا علماء مشائخ بیٹھے ہیں، کوئی بے حیا بدبخت ان کو دیکھ کر ایک بزرگ کی پرسنالٹی کو شخصیت کو بیان کرے یہ بہت ہی کاروباری آدمی ہے، یہ بہت بڑا لیڈر ہے،
یہ بہت بڑا تاجر ہے، یہ بہت بڑا سیاسی لیڈر ہے، وہ خوش ہو جائیں گے؟ جواب نہیں دیں گے تو میں آگے نہیں چلوں، مجھے مسئلے آتے نہیں ہیں، پوچھ کے تو میں بتاتا ہوں۔ سید صاحبان بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ تو لیا لیکن ان کے حسن کی تعریف صحیح نہیں کی ہے، لہذا وہ اسے کوسیں گے، ناراض ہوں گے۔ بدبخت کہیں گے ہم سیاست خرید کر لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے نہیں آئے، مصطفیٰ کے فقیر ہو کر کائنات کو خیرات دے کر مسلمان بنانے کے لیے آئے۔ تو جس نے کسی بھی اللہ والے کی شان جو ہے غلط بیان کی تو وہ ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ ناراض ہوں گے۔ تو پھر جو قرآن شریف پڑھ کر بکے نبی کچھ نہیں جاتا، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے کب کہا کہ نبی نہیں جانتا؟ میں نے کب کہا کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا؟ میں نے تو یہ کہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب یہ منگتے آئیں تیرے دربار میں، اور خود نہیں آئے، ایڈریس میں نے دیا ہے۔ خود نہیں آئے، ایڈریس میں نے دیا ہے۔ اب پتہ یا رسول اللہ پتہ میں نے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی مشہور حدیث شریف ہے، آپ نے سن رکھی ہے، میں سبق پھر سنا دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سبحان اللہ کہہ دو تو بات ہے کھڑی۔ اگر آپ نے زبان کو تکلیف نہیں دی تو میں صاحبزادہ صاحب کے ساتھ پہ ہاتھ رکھ کے پیار محبت سے ان سے کہوں گا ذرا مجھے تھوڑی سی اجازت ہو جائے، میں کو یہاں سے راز کرتے کرتے اس دوست کے پاس جاؤں گا جس کے منہ کے پھوٹوں کو سبحان اللہ میں ہلنے کی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے بعد اس کے ساتھ صحابہ کا السلام علیکم۔ اگرچہ آج کا قدر آج کا بدبخت کہتا ہے مصافحہ نہ کرو، کورونا چمٹ جائے گا، بیماری لگ جائے گی، مصطفیٰ کریم فرماتا مصافحہ کرو گناہ دھل جائیں گے۔ مدینے کے تاجدار کا فتویٰ، جانوروں کا فتویٰ، کیا مسلمان ہو تم؟ کتے یہودیوں سے ڈر کر تم نے عادات مصطفیٰ چھوڑ دی ہیں۔ یہ غیروں کا کلچر ہے، غیروں کا کلچر ہے، اللہ والوں کا یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو میں اس کے پاس جاؤں گا، وعلیکم، میں پکڑ کے جاؤں گا، کم بابا خدا کی قسم میں اس کو کبھی برا نہیں کہوں گا، میں آج پکڑ کے گیا یہاں میں بیٹھوں گا قدموں میں، اس کو بٹھاؤں گا یہاں۔ میں نے قرآن شریف پڑھا، تم نے سبحان اللہ نہیں کہا، اب میں بیٹھتا ہوں تیرے قدموں میں، یہی آیت تو مجھے سنا۔ اگر میں سبحان اللہ نہ کہوں تو میرے باپ، اگر تو نہ کہے تجھے شرم نہیں آتی؟ مصطفیٰ کا حسن خدا بیان کرے تو اٹھا بند کر کے بیٹھا ہے، سبحان اللہ کیوں نہیں کہتا؟ اس زبان کو گندی عادات سے روک کر مصطفیٰ کا نام لینے کی عادت ڈالو۔ اب مجھے موت کی حیات ہے، کیا تسلی ہو گئی ہے کہ آپ انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے، کیونکہ میں نے ذرا خدمت کر دی، اللہ میری خدمت قبول کرے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ آپ سے سوال، آپ بزرگوں کے ملنے والے ہیں، جن بزرگوں کے قدموں میں میں بیٹھنے کے لائق نہیں، آپ نے ان سے استفادہ کیا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں
کہ خدا نہ کرے اگر کوئی بیمار آپ اسے کہتے ہیں بات سنو، لاہور شریف اس کا فلاں چوک یا فلاں محلہ یا فلاں گلاب طبیب کا یہ نام ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ علاج کریں گے انشاءاللہ بیماری۔ وہ کیوں ایڈریس دیتا ہے؟ وہ ایڈریس کیوں دیتا ہے؟ اس کا تجربہ ہے کہ وہ طبیب ایسا عظیم ہے کہ جو مریض جاتا ہے وہ چارپائی پہ اٹھا کے نہیں لاتے، وہ قدموں پہ چل جاتا ہے۔ اشارہ سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا تجربہ کہتا ہے میں نے تجربہ کیا ہے، وہ بہت بہترین ڈاکٹر ہے، وہ بہت بڑا فزیشن ہے، وہ بہت بڑا اسکالر ہے، اس لیے وہاں چلے جاؤ تمہاری بیماری کٹ جائے گی۔ خدا بناتا گناہوں سے ڈرنے والوں مجھ سے پتہ لے لو، میں بتا دوں گا کون کس کے پاس جاؤ گے تو گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ظالموں ہمیں تم نہیں روک سکتے، ہم اللہ والوں کے آستانے نہیں چھوڑ سکتے، مدینے کے تاجدار کا آستانہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ان کا ایڈریس ہمیں رب نے خود عطا فرمایا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے ادا انفسے اپنی جانوں پر گناہ کر غلطیاں آ جائیں، وہ کر بیٹھے تھے، پھر بالمسجد، مجھے علماء معاف کریں، میں نے معاذ اللہ قرآن شریف کی تحریف نہیں کی ہے، ذرا وضاحت کے طور پہ کہہ دیں، اگر غلطیاں ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں تو مسجد میں آ جاؤ۔ کہا تو کوئی گھبرا کیوں گئے، چپ کیوں کر گئے، یہ سکوت کیوں اتاری ہو؟ میں معاذ اللہ میں تو خود مسجد کا خادم ہوں، جتنی ینگ جنریشن بیٹھی ہے نا یہاں، خدا کی نعمت ہے کہ یہ پیدا بعد میں ہوئے ہیں، فقیر نے مسجد کی خدمت پہلے شروع کی ہے۔ میں تو خود مسجد کا خادم ہوں، الحمدللہ میری بھی اراد ہے، میں مسجد سے روکتا تو نہیں ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اگر اللہ سے مانگنا ہو تو اس کے گھر جانا چاہیے، تو وہ کہتا کیا مسجد میں آ جاؤ، گھر والے نے مسجد کا ایڈریس، گھر والے نے گھر کا ایڈریس بولو، جاؤں کا محبوب وہ تیرے پاس ہے، یا رسول اللہ وہ بولو تیرے پاس آ جائے، ایڈریس دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر کسی نے طبیب صاحب کا ایڈریس دیا اور وہ وہاں پہنچا اور بیماری بڑھ گئی بلکہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو لوگ کہیں گے کہ اس ایڈریس دینے والے نے ہم سے زیادتی کی ہے، اس نے چور بازاری کی ہے، کہ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، ہمارا مریض مر گیا ہے، اس نے جو ایڈریس دیا غلط دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ظالموں، تم بکواس کرتے ہو کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، اگر نبی کے کہنے سے گناہگار بخشے نہیں جاتے تو رب ایڈریس کیوں دیتا ہے؟ کیوں دیتا ہے؟ تیرے پاس آ گئے، تیرے پاس آ گئے، بڑا بے نیاز ہے، یہ نہیں فرما میرے پاس آ گئے، کیونکہ یہ تو لفظ بڑا وسیع ہے، یہ کوئی کہہ دے نا فلانا اللہ نے کول کرے گا مطلب ہے کہ وہ تختہ نکل گیا، just he had been died، وہ مر گیا ہے، خدا کے پاس چلا گیا، مر گیا ہے۔ جو کہے کہ تجھے خدا اپنے پاس لے جائے تو پھر یہ تو رب کا محبوب کے پاس آ جاؤ، محبوب کے پاس آ جاؤ، کیا مطلب ہے؟ اب آگے ذرا آپ اور سنو، غفور کس کو کہتے ہیں، کس کا نام ہے؟ میں ایک تھوڑ پونجیہ طالب علم ہوں، سارے مسئلے نہیں آتے، پوچھ کے چلتا ہوں، بخل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر۔ غفور کس کا نام ہے؟ شکر۔ غافر، غافر الذنب کس کا نام ہے؟ غفار کس کا نام ہے؟ ذرا حضرت علامہ اسماعیل حقی برسوی حنفی صاحب روح البیان رحمۃ اللہ کے پاس آؤ، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اللہ کریم نے مغفرت کے حوالے سے اپنے 3 نام بتائے، غفور، غفور، غافر الذنب
غفار ہے، مانا بخشنے کا ہی ہے۔ یہ ٹھیک کیوں دے دیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں اگر آپ پہ کسی میں ہمت ہے تو میرے علم میں اضافہ کرو، پورا قرآن پڑھ کے مجھے بتائیں رب نے یہ کہاں فرمایا ہے کہ اللہ شافی ہے؟ یشفی ہے، یشفی صدور قوم صالحین وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ هو شافی پورے قرآن شریف میں نہیں ہے، الشافی قرآن شریف میں نہیں ہے، لیکن جہاں گناہگاروں کو بخشنے کے مقام کی بات آئی اللہ اپنے بخشنے کے 3 نام دیتا ہے، وہ غافر بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ شفا تو کچھ تھوڑا پونیے سے بھی مل جائے گی، بخش میرے خدا کہیں نہیں ملتی۔ میں غافر قدم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ رب کریم نے اپنی باقی صفات ان کے لیے تو ایک ایک اسم یا زیادہ سے زیادہ 2، لیکن مغفرت کے لیے 3، اس لیے کہ بندے کو بحیثیت عبداللہ، اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کو بخشش کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کریم بڑا کریم ہے، صدقہ حضور کا خود کہتا ہے کہ مجھے یوں کہے، قل، اور سننے والے تو کہہ دے، مولا کیا کہوں، رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش۔ جب خود دعا دیتا ہے، کلمات دیتا ہے، الفاظ دیتا ہے، تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دینا۔ آپ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بخش دینے کا ارادہ ہے، اس کا بخش دینے کا ارادہ۔ یہ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ تورات میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، صحائف میں نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی واضح ہے کہ جب محبوب کی نسبت آ گئی تو رب ان کی امت کو بخشش کی دعا کے لیے لفظ بھی آمین ادا ہوگا۔ یہ وزارت حج فارم جو ہیں وہ سرکاری طور پہ چھپے ہوتے ہیں، جس پر وہ درخواست دیتے ہیں حج، ایسے ہی ہے نا، لیکن بڑے لوگ بیچارے کئی سال لٹکتے ہیں، وہ حکومت کے منظور شدہ کاغذات پر، فارموں پر پور کر کے فل اپ کر کے درخواستیں دیتے ہیں، کئی سال ہو گئے، نام نہیں نکلا۔ رب کریم نے ہمیں خود یہ عطا فرمایا، قل، اصل میں خطاب حضور سے ہے، قل کا خطاب حضور سے ہے۔ اچھا جی، میں بڑے حوصلے سے بیٹھا ہوں، میں بڑے حوصلے سے بیٹھا ہوں، بعد میں کرتا ہوں، پیاس کن کو لگتی ہے؟ کیا بات ہے، سنی ہونے کے بعد اتنی نظافتیں نہ کیا کرو، اگر پیاس لگی ہے تو حسن مصطفیٰ کی پیاس لگنی چاہیے۔ یہ چند لمحے گزار لو، اس پیاس میں انشاءاللہ مولا تعالیٰ پیاس نکل جائے گی، رحمت کی بساط ہو جائے گی، ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قل، اللہ فرماتا ہے معبود تو کہہ دے، اے میرے رب، الفاظ کیسے لکھی، محبوب تو کہہ دے، اے میرے رب، قربان تو کہہ دے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت گھٹیا مثال ہے، بڑی مجبوری ہے، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کبھی مثالیں لینا پڑتی ہیں۔ یہ بڑے بڑے اداروں، بڑے بڑے جناب پلازوں کی اوپننگ سیرمنی ہوتی ہے، ہاں جی، اور پھیتا لگا ہوتا ہے، سارے مہمان باز ہیں، جب تک مہمان خصوصی نہیں آتا پھیتا نہیں کٹتا، ٹھیک ہے، وہ کاٹ دے تو پھر سارے مٹھائی کو لوگ جاتے ہیں، لڈو بھی کھاتے ہیں، پھر سوڈا واٹر بھی پیتے ہیں، لیکن باہر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ سکتا، مہمان خصوصی نہیں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب خزانہ میرا، کرم میرا، رحمت میری، سمندر میرا، مغفرت کا سارا جہان میرا، کیونکہ میں غافر بھی ہوں،
یہ غافر بھی ہوں، غفور بھی ہوں، غفار بھی ہوں، لیکن کھڑے رہو، پیچھے رہو، جب تک محبوب نہیں کہے گا رب اے میرے رب بخش دے، میں نہیں بخشتا۔ محبوب کہے یا رسول اللہ آپ کہہ دیں، یعنی آپ اس کا افتتاح فرما دیں، پھر جو بھی خطا کار آئے گا ہم اس کو بخش دیں گے۔ کیسے بخشیں گے؟ کیسے بخشیں گے؟ اکڑتا ہوا نہیں آئے، یہ بکتا ہوا نہ آئے۔ نبی کچھ نہیں دے سکتا، نبی کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا میں بخشتا ہوں، تو کہہ دے اے میرے رب بخش دے، تو کہہ دے اے میرے رب، تو کہہ دے اے میرے رب، اور اپنے رب کو اپنا رب کہہ کے مت مانگو، مصطفیٰ کا رب کہہ کے مانگو۔ اگر اجازت ہے تو 2 3 4 آیتوں کا اور بھی سہارا ہے۔ اچھا پوچھنے کی اجازت مجھے ضرور کوئی نہیں، اتنا جو سفر کر کے ہم تو سنانے کے لیے آئے، اگر کوئی پریشان بھی ہوگا تو میں پرواہ نہیں کرتا، میں کہوں گا کہ مجھے تو بلایا ہے اس بات سے میں تو سناؤں گا، لیکن پھر بھی پوچھ لیتا ہوں سناؤں؟ آپ نے کہہ دیا سناؤ۔ وجہ یہ ہے کہ قدرت کے روحانی ڈائری رپورٹر ڈائری لکھ رہے ہیں اور یہ پیش ہوں گی خدا کی بارگاہ میں، پیش کریں گے مولا یہ تیرا ایک گناہگار بندہ کہہ رہا تھا کہ قرآن شریف سناؤں، انہوں نے کہا تھا سنا، اس نے سنایا، انہوں نے سنا، سب کا بیڑا پار۔ یہ ناول نہیں ہے، یہ ناول نہیں، یہ سرکاری کی بات نہیں ہے، یہ قرآن و سنت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کریم نے اپنے تعارف میں ربوبیت کے حوالے سے کئی مقامات کا ذکر خیر فرمایا، ہو جائے آپ اجازت تو مل گئی ہے۔ رب المشارق والمغارب انا لقادرون۔ شکر ہے مسئلہ یاد ہے، میں نے جو تڑی دی تھی نا وہ یاد ہے، میں نے چپ کر کے دیکھتا ہوں کہ بھولے گئے کہ یہاں جاتا ہے۔ رب المشارق والمغارب، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اللہ فرماتا ہے ساری مشرقوں کے رب کی قسم، ساری مغربوں کے رب کی قسم۔ اس پہ بحث نہیں کہ مشارق جمع کا صیغہ ہے تو کتنی مشرقیں ہیں کتنی مغربیں ہیں، سائنسدانوں کو پتہ نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے قرآن نے حقوق کے مقتوں کو ہی عطا فرمایا ہے۔ یہ جلال الدین سیوطی بتائے گا، یہ حضرت فخر الدین رازی بتائے گا، یہ حضرت قاضی ثناء اللہ مدنی پانی پتی بتائے گا، یہ شیخ القرآن غلام علی اقار بھی بتائے گا، یہ میرے دوستوں بزرگواروں غزالیہ جماع بتائے گا، یہ سنیوں کے پیر بتائے گا۔ ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فقیر بیان کر سکتا ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ مشرق کتنی مشرق ہیں کتنی مغربیں ہیں، یہ کسی اور وقت کے لیے پینڈنگ ہے، ایک نشست میں سب کچھ بتا دوں کیوں؟ خیر ہے بڑوں منگتے علماء ربانی دین کے دروازوں پہ آیا کرو، ان سے خیر دیا کرو، انشاءاللہ پتہ چلے گا وہ حقائق جو آج تک سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آئے، محبوب کا منگتا مسلح میں بیٹھ کے بیان کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں کے تخت ان فقراء کے قدموں کے نیچے ہیں۔ رب فلا اقسم برب المشارق والمغارب، دوسری آیت رب المشرقین ورب المغربین، دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب۔ کہاں ساری مشرقیں مغربیں کھنگالتے پھرو گے، میں آسان کر دیتا ہوں کہ مشارق و مغارب میں جو میری ربوبیت کے جو بھی یعنی حسن ہیں، حقائق ہیں، معارف ہیں، حکم ہیں، میں سمیٹ کر بتا دیتا ہوں رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب دو تو سمٹ گئے کہ نہیں بھائی؟
مشارق مغارب کو مشرقین اور مغربین نے سمیٹ دیا. فرمایا ساری دو مشرق اور مغربوں کو کہاں کھنگالو گے؟ میں اور آسان کر دیتا اور آسان کر دیتا. کیا؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. ایک مشرق کا رب، ایک مغرب کا رب. یہ رب آپ سے پوچھیں، میرے پاس اتنا علم بھی نہیں، وقت بھی نہیں. کہیں مشارق و مغارب سمیٹا تو مشرقین مغربین اور سمیٹا تو مشرق والمغرب. اور فرمایا تم مشرق و مغربوں کو کیا کھنگالو گے؟ تم نہیں پہنچ سکتے، میں اور سمیٹ دوں. مولا سمیٹ دے. فرمایا قل رب، یا رسول اللہ تو کہہ دے اے میرے رب، میرے رب، میرے رب. وہ ساری مشرقیں، ساری مغربیں، دو مشرقیں، دو مغربیں، ایک مشرق ایک مغرب، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے. سب کو سمیٹ کر ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ بتا دیا سمجھ نہیں. اچھا میں ذرا دوسری طرح بیان کرتا ہوں، پھر اور مثالیں دے دی. ابھی نہیں سمجھ آئے، پھر اور مثالیں شروع سے چلتے ہیں آخر تک کئی مثالیں دیتے ہیں. بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے. مشرق و مغربوں، مشرق مغربین، مشرق و مغرب. فرمایا نہیں، تمہاری رسائی نہیں ہوگی. ارے میرے محبوب کا دامن پکڑ لو، ان کے دامن میں ہی سب کچھ ہے. میری نبویت کے سارے راز میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. اس لیے فرمایا، اور آپ تو نقشبندی حضرات بھی چشتی ہیں، رسوراوردی ہیں، قادری ہیں، داتا حجویری کے منگتے جن میں سے گھٹیا سا منگتا میں بھی جی ہم ان کے منگتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، اب سوال یہ ہے امام ربانی سے پوچھ لیں، مجدد الفسانی سے پوچھ لیں، جن کے نام کے صدقے مولانا محمد عنایت احمد صاحب نے نقشبندی کہلا کر عزت پائی ہے. یہ لوگ بڑی عزت والے ہوتے ہیں، ان کا نام لینے والوں کو عزت ملتی ہے جی، عزت ملتی ہے. اب نقشبندی حضرات کے ملجا ماوا مرکز مجدد الفسانی، ان سے پوچھ لو کہ بابا جی یہ کیا مسئلہ ہے، حضرت جی یہ کیا مسئلہ ہے. مبدأ و معاد جس کو فقیر نے صرف پڑھا نہیں ہے بحمدہ تعالیٰ ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی نے ترجمہ کرایا اس نے ضائع کر دیا. اللہ اس کو بھلا کرنا ہے. بہرحال مبدأ و معاد میں بھی ہے. حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی کیا فرماتے ہیں؟ من محبت برب عز و جل بائی سبب میں کنم کے رب محمد است. اب میں رب سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ محمد عربی کا رب ہے. ہمیں ایمان حضور سے ملا، ہمیں قرآن حضور سے ملا، ہمیں عرفان حضور سے ملا، سب کچھ ہمیں حضور سے ملا. سب کہہ دوں تو ڈرتا نہیں، سچ کہتا ہوں ہمیں خدا بھی مصطفیٰ سے ملا. خدا بھی مجھ سے ملا. اور بریلی کا تاجدار بولتا ہے، میرے استاد گرامی سیدی مولائی استاد العلماء ظاہر الاسلام شیخ القرآن مولانا غلامی علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مبارک الفاظ فقیر کو یاد ہیں. فرمایا میں الحمدللہ طریقت میں ساری طریقتیں پڑھا سکتا ہوں، جیسے بخاری شریف پڑھاتا ہوں، ساری پڑھا سکتا ہوں، چشتیہ بھی، سہروردیہ بھی، یہ نقشبندیہ بھی، مجددیہ بھی، میں ساری طریقتیں پڑھا سکتا ہوں. لیکن اس کا علاج ہے کہ فقیر کے دل پر قبضہ غوث پاک کا ہے. کیا علاج ہے کہ میرے دل پر قبضہ غوث پاک کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو میں اب یہ کر رہا ہوں کہ حضرت سرکار جناب شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ غیر رب محمد، وہ محمد عربی کا رب ہے۔ اب بات یہیں آ کے ختم ہوتی ہے، دائیں بائیں جھاگ نہ مارو۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، مجھے تیرے، اب تھوڑا سا اتنی سی وضاحت ہو جائے، وہ اللہ قسم فرمانے والا کون ہے؟ بولو، اللہ تعالیٰ۔ اور کس کی قسم فرماتا ہے؟ اپنی، لیکن وایا مصطفیٰ، وایا مصطفیٰ، یہ نہیں کہتا مینو میری سون، کیوں؟ ڈائریکٹلی اس تک کسی کی رسائی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ جبریل بھی نیچے، میکائیل نیچے، اسرافیل نیچے، اسرائیل نیچے، ملائکہ نیچے، کرسی نیچے، حیوانات، جمادات، عناصر، انسان، جنات، سب نیچے، خدا کا عرش بھی نیچے، ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے فرمایا اگر مجھے سمجھنا چاہو فلا وربک یا رسول اللہ، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یعنی میرا پتہ پوچھ رہا ہو تو ان سے پوچھ لیا کرو۔ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ جاؤ کا بس یہ آج دیکھ آپ کا تھوڑا سا دفتر نہ اٹھ جاؤ بابو، یہ گناہوں سے ڈر جائیں، ظلم کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیں، پھر خیال ہو کہ معافی مل جائے۔ جاؤ کا کا فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں خطا کار گناہگار آ جائیں، پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، آپ کے پاس کھڑے ہو کر کہیں یا اللہ بخش دے۔ اب یہ مجھے بار بار پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ بات یہ قرآن کریم کے حقائق کی ہے۔ اب مانگا تو اس سے جاتا ہے جس کے پاس جائے، مانگا تو اسی جاتا ہے جس کے پاس جائیں، ان سے مانگو تو آئے تو ہیں حضور کے پاس، اور اللہ فرماتا ہے فاستغفر اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آئیں اور مجھ سے مانگے بخشش، مجھ سے مانگے۔ اب اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولا کریم جب یہ حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ کہیں کہ یا اللہ بخش دے، تو بخش دے گا؟ فرمان نہیں، ابھی فائنل انٹیمیشن نہیں ہوا، ابھی فائنل نہیں ہوا، یہ آ گئے ہیں تیری بارگاہ میں اور تیرے پاس کھڑے ہو کے کہہ دیا یا اللہ مجھے، یہ بات تو سمجھ آ جانی چاہیے نہیں۔ آئے حضور کے پاس ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ بخش دے، معلوم ہوتا یہی ہے، یہ ہے لامکان، ہے یہی ہے، لامکان ہے یہی، کعبے میں نہیں، عرش پہ نہیں، فرش پہ نہیں، سماوات پہ نہیں، جگہ مصطفیٰ میں ہے۔ جاؤ کا تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، مجھے کہیں یا اللہ بخش دے، پھر تو بخش دے گا۔ فرمایا نہیں، اگر آپ ہی بخشنا تھا تو یہاں کو بلایا، پھر استغفر اللہ الرسول، پھر میرا رسول مجھے کہہ دے یا اللہ۔ یہاں پنجابی بھی ترجمہ کروں کیونکہ میں جب کو پنجابی میں ترجمہ کروں تو پوری پوائنٹ ہوتا ہے۔ جب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ سے بخشش مانگے، واستغفر اللہ الرسول، سونیا پیدا کر کے آ گئے تے میرے کو بخشش مانگتے نے تے تو مینوں کہہ دے او جانے جاندی کر، استغفار واستغفر لهم الرسول، ان کے لیے رسول بخشش مانگے۔ استغفار باب استغفار ہے، طلب ماخذ ہے۔ فرمایا تمہارے کہنے پہ نہیں بخشنا، محبوب کہے کہ یا اللہ اس میرے بندے کو بخش دے، میں بخش دوں۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
کے بتاؤ